پتہ نہیں لگتا کہ یہ مرد ہے عورت ہے، اور مرد ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے جو پہلے زمانے میں اگر کوئی کرتا مرد تو اس کو ایک چانٹا پڑتا کہ مرد ہے عورت ہے کیا کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مردانگی وہ ہے کہ غصہ آئے تو غصے کو دبا لے، چپ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی چیز پہ ناراض ہوتے تھے آپ چپ ہو جاتے تھے، اور ازواج مطہرات سمجھ جاتی تھیں یہ ہے مردانگی بھی، چپ ہو جائے۔ اور عورت کی طرح نہیں کہ عورت کہہ رہی ہے تو وہ مرد بھی آگے سے جواب دینا شروع ہو جائے غصے کرنا، یہ مرد نہیں رہی ہیں۔ تو کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا، کسی نے کہا تھا نہ مرد رہا نہ عورت رہا۔ کہتے ہیں کہ مرد مارس سے ہیں اور وومن جو ہے وہ وینس سے ہیں، گویا کہ مارس پہ ایک مخلوق رہتی تھی، وینس سے وہ دونوں ارتھ میں جمع ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ زمانے میں جو نئے فتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں یا نئی پریشانیاں یا جو چینجنگ ٹرینڈز بڑے نظر آ رہے ہیں، اس میں ایک مرد اور عورت کا فلوئڈ ہو جانا۔ تو مرد کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ مرد ہے عورت ہے، یا عورت کا پتہ نہیں لگتا ہے یہ عورت ہے یا مرد ہے، اور اس میں بعض دفعہ فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرد ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے جو پہلے زمانے میں اگر کوئی کرتا مرد تو اس کو ایک چانٹا پڑتا کہ مرد ہے عورت ہے کیا کر رہا ہے، اور آواز کو پتلی کر کے جی میں جا رہا ہوں، اوہ آئی ایم ہرٹ، میرے ساتھ یہ ہو گیا، اور ایموشنز، اور ہر وقت باتیں کرنا عورتوں کی طرح اور رو کے بیٹھ جانا، یو ہرٹ مائی فیلنگز، اور ڈرامے دیکھتے رہنا، عشقیہ میسج کرنا، ہر وقت اسی میں بیٹھے رہنا، ذمہ داری نہ لینا، اور چل کرنا، میں تو چل ہوں، لائف کے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، کالے چشمے لگا کے، بال لگا کے، جین پہن کے، بس سارا دن اسی میں لگانا۔ یہ اگر کسی اچھے زمانوں میں، یعنی مسلمان معاشرہ تو آپ چھوڑ دیجئے، کوئی کسی معاشرے میں آج کے یہ لڑکے ہماری اگر ہوتے تو ان کو میرا خیال میں ریہیبلیشن میں ڈالا جاتا کہ تمہاری عقل صحیح ہے، تم کیا کر رہے ہو، معاشرے کے ساتھ کیا کرو۔ لیکن یہ اس زمانے کا نارمز اور وہ جو آرٹیفیشلی ڈراموں نے اور سوشل میڈیا پوسٹوں نے بنانی ہے، جو ایک بڑا ایک مذاق خیز چیز بھی بن گئی ہے، کنسرننگ بھی۔ میسکولینٹی کیا ہوتی ہے اور اس کا فیمینٹی یعنی نسوانیت اور مردانگی میں کیا فرق ہے، اور مردانگی ہونے کا کیا فائدہ ہے اور مردانگی نہ ہونے سے کیا نقصان ہے، اور قرآن حدیث اور شریعت نے ہمیں کیا مزاج دیا، اور اس کے مطابق کس طرح ہمارے نوجوان، ہمارے مرد آج اپنی اس مردانہ غیرت، وقار، حلم کو واپس لے سکتے ہیں، اور اپنے اس کردار کو ویسی وہ لیڈرشپ کا کردار بنا سکتے ہیں جو پہلے زمانوں میں ہوا کرتا تھا، اور جس سے ستاروں پہ کمن ڈالا کرتے تھے اور پہاڑوں کی چوٹیاں سر کیا کرتے تھے اور پوری قوموں کی لیڈرشپ کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہم یہ آ جاتے ہیں کہ مرد کا کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور اللہ نے قرآن میں کیا رکھا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو سارا قرآن جو ہے، یہ یاد رکھیے کہ اگر اس میں یعنی ایک صیغہ اگرچہ میل کا ہے لیکن وہ عورت مرد دونوں کے لیے، لیکن قرآن میں بعض آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص مردوں کو مخاطب کر کے کہا ہے۔ مثال کے طور پہ جہاں عزم، جواں مردی، بہادری اور جگر آگے کرنا، شہادت، ڈٹ جانا، یہاں اللہ قرآن میں مرد کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ مردوں میں سے بعض ایسے ہیں، جوان مردوں میں اس کا ترجمہ اگر ہم کریں، جنہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دیا۔ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی جب احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، یعنی کسی نے کیا لڑتے لڑتے شہادت، جام شہادت نوش کیا، کسی نے کہا مجھے جنت کی خوشبو بہت سے آ رہی ہو گیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، دو نے دعا کی کہ ہم لڑیں، اللہ میرے سامنے سخت دشمن ہے، میں اس کو ماروں۔ اس طرح کے جواں مردی کے مظاہر پر اللہ نے کہا یہ جواں مرد تھے جنہوں نے، اور بعض دوسرے وہ جو انتظار کر رہے ہیں وہ بھی ڈرے نہیں ہیں، وہ اس انتظار میں بیٹھے کہ پھر کوئی دشمن آیا ہم لڑیں اور شجاعت کی جوہر دکھائیں اور اپنے دین کو اور اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو مرد کہا۔ جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نور ہے، اور اللہ کا نور کہاں ملتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ، یہ اللہ کا نور جو اللہ کی مسجدوں میں ملتا ہے، اور ان مسجدوں میں جو لوگ ہوتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارہ، سورہ نور، اللہ نے فرمایا اس مسجد کو زندہ آباد کرنے والے ایسے جوان مرد ہوتے ہیں کہ تجارت ان کو اپنے ایم اور اپنے گول سے ہٹاتی نہیں ہے۔ they are not mesmerized by the lust of money، اور ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام، اللہ کے ذکر سے، نماز کو قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے، یعنی وہ فوکسڈ ہوتے ہیں۔ مرد جو ہوتا ہے وہ لاجک مائنڈڈ ہوتا ہے، اسٹرکچرڈ ہوتا ہے، ایک بات کو عقل کے پیمانے پر کرتا ہے اور سیدھا آگے چلا جاتا ہے۔
اسی طرح مرد کی جو بڑی اہم صفت ود فیملی رول جو اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ سورہ نساء میں اللہ نے فرمائی ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ اللہ نے فرمایا کہ مرد جو ہے وہ عورت کا نگہبان ہے، عورت کا سسٹینر ہے، عورت کا پرووائڈر ہے، عورت کی کیئر کرتا ہے، عورت کا خیال کرتا ہے، اس کا دھیان کرتا ہے، اس کا خرچہ نفقہ برداشت کرتا ہے۔ اور وجہ یہ کہ اللہ نے دنیا میں کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے، کسی میں ایک صفت زیادہ ہے، کسی میں دوسری زیادہ ہے، بما فضل وبما انفقوا من اموالہم، اور مردانگی کی اصل جو وجہ اللہ نے یہاں قرآن میں فرمائی کیونکہ مرد عورت پر خرچ کرتا ہے۔ اور پھر آگے عورتوں کی اللہ نے صفات بیان فرمائی کہ عورتوں کی اپنی الگ صفات ہے، فالصالحات قانتات۔ اس کو اگر میں ایک اسلامک لیگل تناظر میں لوں تو مرد کے ذمے جو ایک شادی کے بعد آتا ہے سسٹیننس، یعنی اس کو نفقہ دینا، خرچ دینا، کمانے کے لیے محنت کرنا، خون پسینے کی کمائی کرنا، اپنے آپ کو رگڑنا، اور ساتھ میں سکنا یعنی ایک چھت پرووائڈ کرنا عورت کے لیے، اور اس کی رکھوالی کرنا، اس کی حفاظت کرنا غیرت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اور اس کو اچھا سمجھنا۔ آج کی زمانے کا جو مرد ہو گیا ہے، پہلے زمانے کا مرد اس آیت کے تناظر میں ہوا کرتا تھا کہ قمیض اگرچہ پرانی ہے، بدبو آ رہی ہے لیکن مضبوط ہے، جوتے گھسے ہوئے ہیں لیکن وہ محنت کی کمائی سے، اور ماتھے پہ اس کے گند ہے لیکن وہ فخر سے سر بلند ہے اور اپنی فیملی کے اوپر سایہ کر کے جا رہا ہے۔ آج کا مرد جو ہے وہ اس سے خوشبو ایسے آ رہی ہے جو عورتوں سے بھی نہ آئے، اور اس کے جوتے کسی بڑے برانڈ کے ہیں، لیو ویٹن کے اس نے برانڈز پہنے ہوئے ہیں، ایڈیڈاس اور نائکی کے پہنے ہوئے ہیں، اور بڑے لگژری برانڈز پہن کر جو ہے نا وہ دکھا رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، اور نسوانی اداؤں کے ساتھ چل کے جو ہے نا مٹک کے چل رہا ہے اور اپنی سر کی پف اڑا رہا ہے۔ یہ آج کا مرد ہو گیا ہے، یعنی بالکل الٹ کام ہو گیا ہے۔ اور بعض عورتیں مردانہ صفات بیان کر کے اور جینز پہن کے اور وہ مرد بننے کی کوشش میں کر رہی ہیں، تو کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا، کسی نے کہا تھا، نہ مرد رہا نہ عورت رہا۔ یہ اگرچہ ایک لبرل مینٹالٹی جو ایل جی بی ٹی کی اور ایک فلوئڈ ایک فلسفی ہمارے یہاں ایک بڑی غیر فطری چلی ہے کہ مرد کو پتہ نہیں میں کون ہوں، میں شاید مرد ہوں، شاید عورت ہوں، شاید کتا ہوں، شاید بلی ہوں، اٹس ویری کامن، دس از ہیپننگ، مجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، کبھی کوئی مرد بن جاتا ہے، کبھی عورت، کبھی دونوں بن جاتا ہے۔ لیکن ہمارے سامنے اسلام اور حدیث اور قرآن اور ہماری اتنی ایک درشاں تاریخ کے ہوتے ہوئے ہمارے مسلمان لڑکے اس طرح کے کام کریں تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے، اور اس میں ہمارے جو باپ اور ماں ہیں اور ہمارے جو امام ہیں ان کی تربیت کا فقدان ہے کہ ہم نے ان کو سکھایا نہیں کہ بیٹا مردانگی کس کو کہتے ہیں۔ نہیں تو آپ علامہ اقبال سے ہی پوچھ لینا، علامہ اقبال شاعر مشرق ہیں، مفکر ہیں، اور علامہ اقبال وہ ہیں جنہوں نے ایک اسلامی روح کو اشعار میں ڈھال کے کیا ہے۔ تو علامہ اقبال کی شاعری اگر آپ پڑھیں گے، اور جو بہت ضروری ہے پڑھنے کے لیے اس وقت ہمارے نوجوانوں کے لیے، تو وہ بار بار کہتے ہیں جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا یہی ہے میری آرزو، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو یہ علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے، یہ ضرب کلیم کے شروع میں یہ جو اشعار رکھے ہیں وہ علامہ اقبال نے یہ اس طرح کے رکھے ہیں۔ پھر اگر مزید ہم دیکھیں تو علامہ جو ہے محبت ہے مجھے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کملیاں بھی جوانوں کو استعمال کر رہے ہیں وہ، اور وہ صبح جو کبھی فروا ہے کبھی امروز نہیں معلوم کہاں سے ہوتی ہے پیدا، وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ یہ بندہ مومن کا لفظ علامہ اقبال بار بار استعمال کرتے ہیں کہ بھئی نوجوان کو سبق پڑھ، پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تو اس سے کام پھر دنیا کی امامت کا۔ یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم کہاں سے مرتے، تجھے معلوم بھی ہے وہ کون سی گردوں تھی جس کا تو ٹوٹا ہوا ستارہ ہے۔ تو علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ کیسی تاریخ تھی کہ تم علی کے، خالد کے، اور ابو عبیدہ بن الجراح کے، صلاح الدین ایوبی کے، امام بخاری کے، امام ابو حنیفہ کے، اور ایسے مضبوط لوگوں کے تم اصل میں وارث ہو جنہوں نے پوری دنیا کے خطوں کو بدلا، دنیا کے نقشوں کو بدلا، اور دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حکومت کا سٹیمپ کیا، اور دنیا کو انہوں نے روشنی دی، اور دنیا کے میپس کو اور جغرافی کو تبدیل کیا۔ اور تم ہو کہ ابھی اپنے عشق میں اور ایموشنز میں پڑے ہوئے ہو، اور تم کبھی ڈرگز کر رہے ہو، کبھی جمعوں میں اور کبھی گاڑیوں میں گھوم کے شاپنگ سینٹرز میں جا رہے ہو، کبھی بیٹھ کے حقے پی رہے ہو، 2 گھنٹے گپے مار رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ ایک بڑی زبردست کتاب ہے، ایک بڑے مشہور آتھر تھے اور 80s میں اس کتاب کا بڑا چرچا ہوا، یہ بیسٹ سیلرز ملینز میں گئی تھی،
گرے نے لکھی تھی کتاب، اس کے آتھر مین آر فرام مارس وومن آر فرام وینس، بڑی ایک مذاق خیز کتاب بھی ہے، اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ مرد مارس سے ہیں اور وومن جو ہے وہ وینس سے ہیں، گویا کہ مارس پہ ایک مخلوق رہتی تھی، وینس سے وہ دونوں ارتھ میں جمع ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں اب مارس والا بعض دفعہ بھول جاتا ہے کہ مارس والوں کی صفات کیا ہوتی تھی، اور وینس والی بعض دفعہ بھول جاتی ہے، تو وہ بتاتے ہیں۔ تو ان کا جو خلاصہ ہے، کہتے ہیں مرد جو ہوتا ہے نا، ہی از لاجیکل، وہ عقل سے چلتا ہے، اور عورت جو ہوتی ہے ایموشنل، عورت کو ایموشنل سیٹسفیکشن چاہیے۔ مرد لاجک کے ذہن میں کرتے، وہ زیادہ ایموشنل نہیں ہوتا کہ یوں بیٹھ جائے دل پہ لے کے، ہائے اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، یا پھاپے کٹن بن کے جو ہے نا فلانی کیا کر رہے ہیں، فلاں کیا کر رہا ہے، یہ عورت کی کام ہے۔ اور مرد جو ہے وہ پرابلم سالونگ ذہن کا رکھتا ہے، بھی پرابلم سے کر، مرد جو ہے ایکشن کا آدمی ہوتا ہے، فکس کرتا ہے چیزوں کو فوراً، یہ نہیں کہ وہ موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ادھر جو ہے نا وہ گٹر ابل رہا ہے اور گھر کی وائرنگ ٹوٹ رہی ہے اور چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور جاب نہیں کر رہا، گھر میں بیٹھا ہے، فارغ بیٹھا ہے، آئی ایم چلنگ، یہ مرد نہیں ہوتا۔ یہ اس نے کہا ہے، اور وہ بڑے ایک یہ کتاب میں حالی ریکمینڈ کروں گا، یہ کتاب پڑھیں کہ پتہ لگے کہ مرد اور عورت میں انہوں نے کوئی 100 سے اوپر فرق لکھے ہیں کہ مرد عورتوں میں فرق ہوتے ہیں، اور مرد کو مرد بننا چاہیے، عورت کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو فیملی کی گاڑی یا معاشرے کی گاڑی ہے، اس میں مرد اپنا کام کرتے ہیں، عورت اپنا۔ عورت نرچرنگ ہوتی ہے، عورت بہت زیادہ کیئرنگ ہوتی ہے، ایموشنل ہوتی ہے، خیال کرتی ہے، ملٹی ٹاسک کرتی ہے، اللہ نے عورت کی صفات رکھی ہے۔ مرد باہر کی پہیہ ہوتا ہے، عورت اندر کی۔ اچھا ایک اور چیز ہمارے یہاں ایک نیگیٹو آ گئی، بعض دفعہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد وہ ہوتا ہے جو غصہ کرے، مرد وہ ہوتا ہے جو مارے چنگاڑے زور لگائے برداشت نہ کرے، یہ مرد نہیں، عورت ہے۔ مرد جو ہوتا ہے وہ باوقار ہوتا ہے، مرد برداشت کرتا ہے، مرد لے کے چلنے والا آدمی ہوتا ہے، اور مرد جب کسی چیز سے ناپسند کرتا ہے تو وہ چپ ہو جاتا ہے، جو کیو مینٹلٹی ہے نا، کہ کیو ایک شیر ہوتا ہے، وہ کیو میں چلا جاتا ہے، بیر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے مرد شیر کی صفات والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، مشہور حدیث ہے کہ مردانگی اور پہلوانی یہ نہیں ہے کہ جو مار کے کسی کو فائٹ میں نیچے کر دے، جو ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ میں چھلانگ لمبی ماروں گا، کک لمبی ماروں گا، میں مرد ہوں، یہ کوئی مردانگی نہیں، ہمیں میڈیا دکھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مردانگی وہ ہے کہ غصہ آئے تو غصے کو دبا لے، چپ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی چیز پہ ناراض ہوتے تھے، آپ چپ ہو جاتے تھے، اور ازواج مطہرات سمجھ جاتی تھیں یہ ہے مردانگی، بھی چپ ہو جائے۔ اور عورت کی طرح نہیں کہ عورت کہہ رہی ہے تو وہ مرد بھی آگے سے جواب دینا شروع ہو جائے، غصے کرنا، یہ مرد نہیں ہے۔ اس طرح مردانگی کی صفت حلم ہے، سمجھ، یس، اچھا ٹھیک ہے، سمجھ کے، بردباری اور ٹھہراؤ، طبیعت میں ایک یعنی دریا کا سکون و اندر لہریں ہوں۔ ایک آدمی اشج ابن عبد القیس، ایک قبیلہ آیا، اور قبیلے کے سارے لوگ جب آئے تو مسجد نبوی کے دروازے پر انہوں نے اپنے سامان پھینکا اور دوڑ کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آگے، دبئی جہاں آج وہاں سے آئے تھے قبیلہ، بڑا لمبا سفر طے کر کے، ایک بیچ میں ایک بہت خطرناک ڈیزرٹ ہے ربع الخالی، اس کو کراس کر کے آئے تھے۔ تو ان کے جو لیڈر تھے اشج، وہ آرام سے انہوں نے سب کے سامان کو پیک کیا، نہائے، جا کر اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرے، پھر اللہ کے نبی آپ نے فرمایا اشج تمہارے اندر نا 2 کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی اچھی لگتی ہیں، ایک ٹھہراؤ اور ایک ہے حلم، بردباری، برداشت کرنا، دیکھنا۔ یہ ہے مرد کی صفت جو اللہ تعالیٰ نے مرد میں لائی۔ اسی طرح ایک مرتبہ اقرع بن حابس ایک بڑے دیہاتی آدمی تھے، صحابی تھے، اور رسول اللہ کے پاس ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بچے کو، غالباً حضرت حسن کو چوم رہے تھے، کہ یا رسول اللہ مردوں آپ بچوں کو چومتے ہیں، ہم تو نہیں چومتے، یعنی وہ اس کو مردانگی، جیسے آج ہمارے بھی بعض قبائل دیہات میں مردانگی سمجھا جاتا ہے کہ مرد جو ہے نا نہیں وہ بچوں کو نہیں اٹھائے گا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی میں تو چومتا ہوں بچوں کو، اور میں کیا کروں اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحمت نکال لی ہے، یعنی یہ رحمت ہے کہ مرد جو ہے وہ بچوں، اس میں گھر میں وہ بچوں کے ساتھ کھل کر ہے بچے کی طرح، باہر وہ ایک سسٹینر ہے، ایک پرووائڈر ہے، ایک اسٹرانگ آدمی، ایک لیڈر ہے، ایک لاجیکل ڈیڈیوسر ہے، یہ کام وہ مرد کرتا ہے۔ اسی طرح آج اچھا ابھی بڑے لطیفے بننے لگ گئے اس پر کہ بھی مرد کہتے ہیں نہیں میں تو بیوی کا غلام ہوں جی، بیوی جیسے کہتی ہے میں ویسے کرتا ہوں۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ شوہر آ کے دوستوں میں جو ہے نا وہ بڑک لگا رہا تھا کہ میں تو بس جب گھر جاتا ہوں تو میری بیوی تو گھٹنوں پر آ جاتی ہے۔ وہ پیچھے سے بیوی آ کے کیا مطلب؟ کہا نہیں وہ اصل میں گھٹنوں پر آ جاتی ہے، اور وہ گھٹنوں پر آ کر مجھے کہتی ہے بھی پلنگ کے نیچے سے نکل جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔
اور وہ اس طرح کے لطیفے ہم نے بنا لیے کہ جی وہ ایک آدمی تھا، اس نے سب نے کانفرنس میں کسی نے کہا جو اپنی بیوی سے ڈرتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، سب نے ہاتھ کھڑا کر لیا، ایک آدمی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا، کہ تم نے ہاتھ کیوں نہیں کھڑا کیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ میری بیوی نے کہا تھا کہ میرے سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. انہوں نے کہا بھائی بڑا بہادر آدمی ہے. یہ اس طرح کے ہم نے لطیفے بنا لیے کہ جی میں تو بڑا امن سے رہتا ہوں، میں نے سارے کام بیوی کو. یہ بات ٹھیک ہے کہ گھر کے معاملات بیوی کو دیتے نا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں صفائی کیوں، یہ کیوں ایسا، یہ مرد کا کام نہیں ہے. لیکن جو بڑے فیصلے ہیں وہ بیوی کے مشورے کے بعد مرد کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی ضرورت ہے. ہی از اے مین. تو یہ جو ہے کہ آج کے زمانے میں میسکولینٹی ختم ہوگی، اس لیے ہمیں آج لیڈرز نہیں مل رہے. لیڈرز کیوں نہیں مل رہے؟ کیونکہ مرد مردانگی ختم کر گیا. وہ اگر سوشل میڈیا بھی اٹھائے گا تو وہ اپنی چیزیں، خوبصورتیاں، میک اپ وغیرہ اور خوشبو دکھائے گا، ہیئر اسٹائل دکھائے گا، حالانکہ وہ کوئی زمانے کے مسائل کا حل کرنا، پرابلم سلوشن نہیں دکھائے گا. ہمیں لیڈرز نہیں مل رہے کیونکہ مرد جو ہے وہ جاب کرنا اور جاب میں خون پسینہ اپنا لگانا اور محنت کرنا اور تھک جانا، اس کو مردانگی نہیں سمجھ رہا، بلکہ وہ لوگوں کو شو مارنے کو، شو بازی کو ایک اپنا ہنر سمجھ رہا ہے. اس لیے ہمیں آج لیڈرشپ نہیں مل رہی اور امت لیڈر سے خالی ہو چکی ہے، اور مسائل پڑے ہوئے ہیں جیسے گھر ہو جس میں پانی بہہ رہا ہے، بجلی خراب ہے اور کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اور مجنوں بیٹھا ہے کونے میں لیلا کے ساتھ. تو یہ ایک چیز ہے، یعنی مردانگی شریعت کا، اسلام کو عروج دینے کا اور آگے دعوت دینے کا اور گھر سے نکل جانے کا اور کچھ وقت گھر سے جا کر کما کر واپس آنے کا، محنت کر کے آنے کا، امت کی فکر کرنے کا ایک بڑا ٹریٹ تھا جس کو آج امت کھو چکی ہے. اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مردوں کو اور اپنے لڑکوں کو دوبارہ لڑکے بنائیں. اب آج میں دیکھ رہا تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ 3 سال کی، وہ کہہ رہی تھی کہ اس کو کسی کے گھر جانا تھا تو وہ بیٹا بڑا وہ بھی کہتا میں بھی جاؤں گا. وہ 3 سال کی بچی اس کو کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی وہاں تو کوئی لڑکا نہیں، تم جا کے کیا کرو گے. یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے کہ لڑکیوں کو پتہ ہے کہ لڑکی کی فطرت میں کیا ہے اور لڑکے کو پتہ ہے لڑکے کی فطرت میں کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ فطری بہادری اور عزم اور جواں مردی سیکھنے والا بنائے، اور ہمارے لڑکوں کو، ہمارے مردوں کو مرد بنا کر قوم کی لیڈرشپ کے لیے اہل کرے، اور ہماری خواتین کو وہ سپورٹیو رول دے جو اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی خاتون کو، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا. بہت شکریہ سننے کا. بہت جلد ملتے ہیں ایک اور بڑی اہم ریلیجس سوشل ٹاک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی دین کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.